السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ کافی عرصے بعد جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو ایک جو ہے وہ قصہ سنانے جا رہا ہوں، ایک تبلیغی جماعت والے کا۔ تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا، اس سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ملے گی۔ ایک شخص تھا، تو قصہ میں آپ لوگوں کو سنانے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قصہ سنا میں نے کس سے۔ آج کی تاریخ میں میں اپنی یونیورسٹی گیا اور وہاں پر جو ہماری یونیورسٹی کے سیکورٹی گارڈز وغیرہ تھے، ان کے ساتھ میری ہمیشہ سے بہت اچھی گپ شپ رہی ہے۔ جس بھی ادارے میں نے کام کیا ہے، چاہے وہ ٹیچنگ ہو، چاہے وہ کسی ایونٹ کا کام ہو، چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، کالج میں پڑھا ہوں، اسکول کالجز میں، تو وہاں کا جو طبقہ تھا، جو جسے ہم اپنی زبان میں لوور کلاس طبقہ کہتے ہیں، لیکن وہ ہونا چاہیے اپر کلاس۔ میرا یہ جو سائیکی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انہیں اپر کلاس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری حفاظت کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ سب سے سخت ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ مشکل کام بھی انہی کا ہوتا ہے۔ خیر، ان کو تعلیم کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ لگا دیا جاتا ہے، یا پھر کسی جگہ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، یا کسی آفس کے باہر جو ہے وہ کلرک لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو دل سے عزت بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو غریب غربا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسرے بندے کی عزت بھی کرتے ہیں، کم از کم انہیں یہ سکھایا جاتا ہے۔ مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ یہ جو غریب طبقہ ہے، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لوگ کسی دوسرے بندے کی عزت کرنا جانتے ہیں، کسی دوسرے بندے کی بات کو سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور ہمیشہ دوسرے آدمی کو عزت دیتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جس میں جو انسان پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ ایک تو تکبر میں آ جاتا ہے۔ اور کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے اس دور کی تعلیم تو خیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی اچھی رہی ہے، وہ کچھ نہ کچھ انسان کو سکھاتی ہے، لیکن ہماری جو اپنی سائیکی بن چکی ہے وہ غلط ہو چکی ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ تقریباً لوگ جو ہیں وہ غلط راہ کی طرف چلے جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد کہ کافی سارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ اس ٹائم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ غلط کام کی طرف چلے جاتے ہیں، نشے بازیوں میں لگ جاتے ہیں۔ بہت سارے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں کہ پڑھائی کم ہوتی ہے یونیورسٹیز میں۔ اور میں صرف کسی ایک یونیورسٹی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، یہ تقریباً جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی میں رہا ہوں، کبھی باہر نہیں گیا، تو میں نے دیکھا ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے طالب علم جو ہیں وہ، یا پھر 12ویں کے ہیں، کالجز کے طالب علم ہیں، اسکول کے بعد جو ہے وہ ان کی جو ایج ہوتی ہے یہ ویسے بھی خطرناک، ہم نے یہی سنا ہے کہ یہ خطرناک ایج ہوتی ہے جوانی کی، تو اس میں لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو تعلیم جو ہے وہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کسی اور راہ کی طرف لے جائے بندے کو، تو وہ جو ہے وہ غلط راہ کی طرف چل جاتے ہیں۔ خیر، اپنے ٹاپک سے ہم نہیں ہٹتے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک سیکورٹی گارڈ تھے، آج میں گیا یونیورسٹی تو ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک بات بتائی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا جاب کر رہے ہیں، تو میں اپنی جاب کے بارے میں انہوں نے بتایا میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تبلیغ کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں، اپنے دین کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے وقت سے فرصت ملے، اپنی جاب سے جو ہے وہ فرصت ملے، تو میں وقت نکال کر، اللہ پاک توفیق دے، اللہ پاک کوئی سبب بنائے تو میں تبلیغ کی راہ پر جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا یہ قصہ جو میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، کہ ایک شخص تھا، اس سے قتل ہو گیا۔ تو اس سے قتل جب ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے چھوٹا موٹا گناہ تو نہیں ہے، اور قتل کی سزا بھی جو ہے وہ قتل ہی ہے۔ جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا یا پھر اس طرح ہے، تو قتل کی سزا جو ہے وہ بھی قتل ہی ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس شخص نے فیصلہ کیا، وہ جو ایک جاب کرتا تھا، جاب بھی اس نے چھوڑ دی۔ یہ جو کہانی سنا رہا ہوں آپ کو یہ ریالٹی پر مبنی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے تبلیغی جماعت جو ہے وہ جوائن کر لی، اور تبلیغی جماعت کی طرف جو ہے وہ چلا گیا 40 دن کے لیے۔ تو گھر میں اس کی بہنیں بھی تھی، بیوی بھی تھی، اور ماں باپ بھی تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اگر غلط کام کر کے گھر سے چلا جاتا ہے تو پیچھے پولیس والے اس کے گھر والوں پر جو مشکلات بن جاتی ہیں، پرچہ بھی ہوا ہوتا ہے، عدالت بھی اسے پکڑ رہی ہوتی ہے، عدالت بھی فیصلہ سنا دیتی ہے کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، پولیس والے اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس بندے کے پاس جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟
تو وہ ایک مسجد میں چلا گیا، اس نے کہا کہ وہاں پہ جماعت جا رہی تھی، تو اس نے کہا میں بھی جاؤں گا، تو جماعت والے اسے ساتھ لے گئے، تو وہاں پر اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس جگہ سے کسی اور جگہ جانا ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے 40 دن گزارنے ہیں۔ اب اس بندے کے پاس جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، ظاہر باقی لوگوں کے پاس تھے۔ اس نے اس لڑکے نے، جو بندہ تھا، اس نے کسی اور کو بتایا بھی نہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے یا پھر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنی جو 40 دن ہے نا، یہ تبلیغ کے ساتھ لگانے ہیں، ہر صورت لگانے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ جب رات کو وہ سویا نا، تو باقی جتنے بھی جماعت والے تھے وہ چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں صبح آ جاؤں گا، آپ مجھے جگہ بتا دیں، صبح میں خود آ جاؤں گا۔ رات کو اس نے ارادہ کیا، اپنے رب سے دعا مانگی، تو پریشان بھی تھا، پیسے بھی نہیں تھے، گناہ بھی ہو گیا تھا۔ تو رات کو جب وہ سویا تو صبح اٹھا تو اس نے اپنی جیب میں چیک کیا تو 6,000 روپیہ اس کو اپنی جیب میں ملا۔ اب واللہ عالم یہ 6,000 روپیہ کدھر سے آیا، کوئی شخص چھوڑ گیا، کوئی غیبی جو ہے وہ مدد ہوئی، کس وجہ کس طرح آیا۔ اب اس شخص کو ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسیلہ بنایا تو پہنچا ہوگا، یا پھر غیبی مدد ہوئی ہوگی تو اس کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ خیر کیا ہوا کہ جب یہ بات اس کی لوگوں تک پہنچی کہ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا ہے، اس مسجد میں پہنچ گیا ہے، تو جس کے بھائی کو اس نے قتل کیا تھا، جس کے بیٹے کو اس نے قتل کیا تھا، ان لوگوں تک بھی پہنچ گئی یہ بات۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس بندے نے اپنے دوسرے بچے کو، جس کا بچہ قتل ہوا تھا، اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہا کہ جاؤ وہاں پہ اس کے گھر کے باہر پہرہ داری دو، کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور جو ہے وہ اس کے ساتھ مسئلہ بنا دے، کوئی اور بندہ اس کو کچھ چھیڑ چھاڑ کرے، اس کی فیملی تک پہنچے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، اس کو قتل کرے یا مار دے۔ اس سے پہلے کہ تم اس کے گھر کی حفاظت کرو، اس کے گھر والوں کی حفاظت کرو۔ اب وہ خود تو چلا گیا تبلیغی جماعت کے ساتھ، اس نے اپنے بچے کو جو ہے وہ، دوسرے بچے کو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے لگا دیا۔ اب یہ بات جو ہے وہ اس نے پولیس میں کیسز بھی ختم کرا دیے، عدالت سے بھی اس نے اپنا جو ہے وہ باقی چیزیں بھی، کیسز واپس لے لیا۔ اب ایک بندہ جب عدالت سے کیس واپس لے لیتا ہے تو پولیس اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس کے جو تبلیغی جماعت پہ چلا گیا تھا جماعت والوں کے ساتھ، تو اس کے پڑوسی کو جب یہ بات پتہ چلی، سارے واقعے کا پتہ چلا، تو اس نے کیا کیا کہ اپنا بستر اٹھا کے، رات جب ہوتی تو وہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ اپنا بستر اٹھا کے باہر گلی میں لگا لیتا اس کے گھر کے پاس، کہ وہ بندہ تو چلا گیا ہے، اب اس کا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اس کی بہنیں بھی ہیں، ماں بھی ہے، تو اس کی حفاظت جو ہے وہ میرا ذمہ ہے، تو میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ پھر وہ اگلے دن جب تبلیغی جماعت والا دوسرے جدھر اس کو باقی اس کے دوستوں نے بتایا تھا کہ اس مسجد میں پہنچ جانا ہے، اس جگہ پر ہم نے جو ہے وہ اپنی جماعت جو ہے وہ اگلا کام کرنا ہے، تو جب وہاں پر پہنچا 30-40 دن گزر گئے۔ تو اس 40 دن کے بعد جب وہ اپنے گھر آیا تو اس نے آ کے دیکھا کہ ایک اس کا پڑوسی جو اس کی رات کو حفاظت کرتا تھا، اس کے گھر والوں نے بتایا کہ ایک پڑوسی تھا، وہ جو ہمارا پڑوسی ہے، اس نے پوری رات جو ہے وہ اپنا بستر سڑک پر ڈال کے سوتا رہا ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے۔ اور جس بندے کا قتل آپ سے ہوا تھا، ان لوگوں نے بھی آپ کو معاف کر دیا ہے، اور اس کا جو بھائی ہے وہ ہماری حفاظت کرتا رہا ہے، یہاں پر پہرہ داری دیتا رہا ہے۔ اور تیسری چیز اس کے گھر والوں نے یہ دیکھی کہ اس کے گھر والوں نے اسے بتایا کہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ چھت پر آتے تھے ہماری، جسے ہم جنہیں فرشتہ کہہ سکتے ہیں، اور ساری رات وہ چھت پر ٹہلتے رہتے تھے، اور وہ بنیرے، ہماری زبان میں بنیرے کہتے ہیں، وہ چھتوں کے جو کونے ہوتے ہیں وہاں پر پھر کافی دیر بعد جب ٹہلتے رہتے تھے تو تھوڑی دیر بعد وہ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو کافی سارے لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے دین کو نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو کوئی وقت ملے، آپ لوگ سے روزہ لگائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے دین کو، اپنی نمازوں کو، اور سب سے مین جو چیز ہے وہ آپ لوگ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں علم ہو سکے کہ کیا ہونے والا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، اور کیا ہونے والا ہے۔ یہ زندگی جو ہے وہ کچھ وقت کی ہے، کچھ دن کی ہے۔ وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ تو یہ جو ایک زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں،
یہ اس زندگی کا ایک جو ہے وہ خواب ہے، اور سب سے چھوٹا خواب ہے، جس کو ہم جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ نمازیں پڑھا کریں، آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اللہ کو یاد کیا کریں، اور جو بندہ توکل کر لیتا ہے نا، جس بندے کا ایمان ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو پھر اس کو کرنے کے کچھ بھی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ 18,000 مخلوق میں سے صرف انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے کماتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، نیک بھی کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان جو ہے وہ اس چیز کے پیچھے، روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات کام کرنا چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بالکل گھر بیٹھ جائیں، لیکن اگر 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے آپ نیند کر رہے ہیں، 8 گھنٹے آپ اپنی جاب کو دے رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا فرض نہیں بنتا کہ 8 گھنٹے جو ہے وہ اپنے اللہ کو بھی دیں؟ زندگی کا تیسرا حصہ آپ لوگوں نے اپنی نیند میں گزار دیا، باقی 2 حصے بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اسی طرح گزار دینے ہیں۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کو محسوس کریں، کوشش کیا کریں، چھوٹے سٹیپ سے انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی شروعات کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کوئی مولوی نہیں بیٹھا ہوتا، میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک جو ہے وہ انسان ہوں، اور آپ لوگوں کی طرح جو ہے وہ کام کاج ہیں، ہمارے بھی دوست جا رہے ہیں، فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، اور آپ بس مجھے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے وہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کچھ سکھا سکوں۔ تو امید کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے تمام بھائیوں بہنوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ میری بہنیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں، میری دعا ہے اللہ ان کو جو ہے وہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، کیونکہ پردہ جو ہے وہ عورت کی جو ہے سب سے زیادہ خوبصورتی جو ہے نا، وہ انسان کی، عورت کی جو ہے وہ پردے میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بھی انسان ہے نا، جو بھی کوئی بھی مرد ہے، وہ ہمیشہ عورت میں سب سے زیادہ جو اس کو خوبصورت چیز لگتی ہے وہ پردہ لگتی ہے۔ یہ 90% لوگوں کی بات کر رہا ہوں، باقی جو 10% لوگ ہیں، ہر بندے کی اپنی ایک سائیکی ہے، سوچ ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اپنے دین کو جو ہے وہ پریورٹی پہ رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ تمام بھائیوں دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔